رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اللہ کے ہر ولی سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ہر ولی سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ہر ولی سے محبت کرنا چاہیے۔ اور حضور تاج الشریعہ اللہ کے ایک مقدس ولی ہیں، ہمیں حضور تاج الشریعہ سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں حضور تاج الشریعہ کا ہر ٹائم ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ حضور تاج الشریعہ نے اللہ سے محبت کی ہے، حضور تاج الشریعہ نے اللہ سے پیار کیا ہے۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تو حضور تاج الشریعہ کی عظمت کو آپ سنو کہ حضور تاج الشریعہ کی فضیلت کیا ہے، حضور تاج الشریعہ کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں حضور تاج الشریعہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آج کے علماء حضور تاج الشریعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کی کرامت کو بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کرامت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، حضور تاج الشریعہ سے یہ کرامت کیسے صادر ہو سکتی ہے، یہ کرامت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، کرامت اس کو ہی کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، کرامت اس کو ہی کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر تیری سمجھ میں آ جائے گی پھر وہ کرامت کیسی ہوگی؟ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، جب انہیں مقام دیتا ہے، انہیں مرتبہ دیتا ہے، پھر ہم جو اللہ تعالیٰ انہیں مقام دیتا ہے ان کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو مرتبہ دیتا ہے ہم ان کے مرتبے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اگر اعتراض کی نیت سے تاج الشریعہ کو دیکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ حضور تاج الشریعہ سے محبت کرو، اور جب ان کی کرامت کو بیان کیا جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر، احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں ایسا مرشد عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایسا پیر عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایسا عالم عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایسا مفکر عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایسا محدث عطا فرمایا۔ ہمیں ہر ٹائم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا پیر تاج الشریعہ ہے، علم کا دریا ہے۔ آج کے پیروں کی طرح نہیں، جو آج کے پیر ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر ہوتا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ نماز کے پابند تھے، حضور تاج الشریعہ متقی پرہیزگار تھے۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مرشد تاج الشریعہ ہیں، ہمارے پیر تاج الشریعہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی میں آپ کو کرامت سناتا ہوں، آپ سنیں، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کا مرتبہ کیا ہے، حضور تاج الشریعہ کی عظمت کیا ہے۔ 2016 میں جب تاج الشریعہ اپنی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے ساؤتھ افریقہ گئے، آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے ساؤتھ افریقہ گئے، اور جب ڈاکٹر آپ کے پاس آیا اس نے آپ سے کہا کہ آپ کا آپریشن 8 گھنٹے تک چلے گا، آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگانا پڑے گا، کہ آپ ریڈی ہیں، آپ تیار ہیں؟ حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا، اگر تو آپریشن کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر تو میرے بے ہوشی کا انجیکشن مت لگا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں آپ کو آپریشن کروں گا، آپ کو درد ہوگا، آپ کو بہت زیادہ درد محسوس ہوگا، آپ سہ نہیں سکیں گے، اور 8 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کا میں آپریشن کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا، اگر تو آپریشن کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگاؤں گا۔ اور جب ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں انجیکشن لے کر آیا، حضور تاج الشریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، حضور تاج الشریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس بات کو یہیں پر میں روکتا ہوں اور آپ سنیں۔ 2016 میں حضور تاج الشریعہ آپریشن کرانے کے لیے افریقہ گئے، اس سے غالباً 60 سال یا 70 سال پہلے حضور تاج الشریعہ کے دادا حامد رضا خان حضور حجت الاسلام راجستھان کے ادے پور میں تقریر کر رہے تھے۔ حضور حجت الاسلام کے ہاتھ پر اس جگہ پر ایک زخم تھا، بہت گہرا خطرناک زخم تھا۔
حضور تاج الشریعہ جب تقریر کر رہے تھے، حضور تاج الشریعہ کے دادا حضور حجت الاسلام جب تقریر کر رہے تھے تو حضور حجت الاسلام نے جوش میں آ کر اپنا ہاتھ کرسی پر مارا تو ان کا زخم کھل گیا۔ حضور حجت الاسلام کو بہت زیادہ درد محسوس ہوا اور حضور حجت الاسلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ادے پور کے جو لوگ تھے انہوں نے قریب ہی ہسپتال کے اندر حضور حجت الاسلام کا ایڈمیشن کرا دیا، بھرتی کرا دیا، اور جب ڈاکٹر حضور حجت الاسلام کے پاس آیا اور اس نے حضور حجت الاسلام کا زخم دیکھا تو اس نے حضور حجت الاسلام سے کہا میں آپ کا آپریشن کروں گا، آپ کا زخم بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کے اندر جو برا خون ہے اس کو نکالا جائے گا، نیا خون ڈالا جائے گا اور مجھے آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ڈاکٹر جاتا ہے، آپریشن کا سامان لے کر آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں انجیکشن لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی اس نے حضور حجت الاسلام کو بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا، حضور حجت الاسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ توجہ کریں، ادے پور کے لوگوں کا یہ بیان ہے، آپ توجہ کریں۔ 2016 میں حضور تاج الشریعہ نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا تھا، اس سے غالباً 60 سال یا 70 سال پہلے حضور حجت الاسلام نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا آپ مجھے انجیکشن لگانے دیں، مجھے آپ کو آپریشن کرنا ہے، اگر میں آپ کے انجیکشن نہیں لگاؤں گا آپ کو درد ہوگا، آپ کا آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا تو آپریشن کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن تو میرے بے ہوشی کا انجیکشن مت لگا، تو جو چاہتا ہے کر لے، تجھے جو بھی کرنا ہے کر لے، مگر تو میرے بے ہوشی کا انجیکشن مت لگا۔ حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا تو ٹینشن مت لے، آپریشن کرنا تیرا کام ہے اور تکلیف سہنا میرا کام ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جب میں آپ کا آپریشن کروں گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ جب آپ بے ہوش نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا جب تو میرا آپریشن کرے گا اس وقت میں غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھوں گا۔ قربان جاؤ خاندان اعلیٰ حضرت پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے اس بیٹے پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے اس شہزادے پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے اس شیر پر۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں حضور حجت الاسلام کہ تو میرا آپریشن کر، میں مدینے والے پر صلاۃ السلام پڑھوں گا۔ اور حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں جاگتے ہوئے مدینے والے کا دیدار کروں۔ میں نے خواب میں تو کئی مرتبہ سرکار کا دیدار کیا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں، میرا ایک ڈریم ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے کہ میں جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار کروں۔ اگر تو نے میرے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا، اللہ نہ کرے اگر سرکار میرے پاس آ گئے تو کل میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ سرکار آپ میرے پاس آئے تھے اور میں سو رہا تھا، اس وجہ سے تو میرے بے ہوشی کا انجیکشن مت لگا، تو میرے آپریشن کر، میں مدینے والے پر صلاۃ السلام پڑھوں گا۔ ڈاکٹر کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کی جیسی مرضی، آپ جو چاہتے ہیں میں وہی کروں گا۔ اب ڈاکٹر نے آپریشن کرنا چالو کیا، اللہ اکبر، حضور حجت الاسلام کے بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگا ہے، ادھر وہ ڈاکٹر حضور حجت الاسلام کا آپریشن کر رہا ہے۔ اور حضور حجت الاسلام کی ذات پر قربان ہو جاؤ، حضور حجت الاسلام کی عصمت پر قربان ہو جاؤ، ادھر اعلیٰ حضرت کا بیٹا، ادھر اعلیٰ حضرت کا یہ شیر، ادھر اعلیٰ حضرت کا یہ شہزادہ مدینے والے پر صلاۃ السلام پڑھ رہا ہے، ادھر ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے اور ادھر میرے حضور حجت الاسلام پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ چاند رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج تاری حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، حضور حجت الاسلام کا آپریشن چل رہا ہے اور حضور حجت الاسلام غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلاۃ السلام پڑھتے جا رہے ہیں اور حضور حجت الاسلام کا آپریشن چل رہا ہے اور حضور حجت الاسلام پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور حجت الاسلام نے سلام پڑھا اور ادھر حضور حجت الاسلام کا آپریشن چل رہا ہے اور جب حضور حجت الاسلام نے پڑھا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ چاند رحمت پہ لاکھوں سلام، تو سب نے کیا دیکھا کہ حضور حجت الاسلام کا آپریشن بھی کمپلیٹ ہو گیا اور حضور حجت الاسلام کو درد بھی نہیں ہوا۔ جب تک اس ڈاکٹر
डॉक्टर ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को ऑपरेशन किया, तब तक हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने मदीने वाले पर सलातो सलाम पढ़ा। जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, डॉक्टर कहने लगा आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? मैंने पहला शख्स ऐसा देखा है कि जिसका ऑपरेशन हुआ हो और उसके बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया गया हो। आप कौन हैं? हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मैं आला हजरत का बेटा हूँ, मैं आला हजरत का शहजादा हूँ। अब डॉक्टर कहने लगा, अब आप देर ना करें, आप मुझको भी कलमा पढ़ा दें। मैं समझ गया जब आपकी ये शान है तो आपके बाप की क्या शान होगी, फिर मदीने वाले की क्या शान होगी। अब इसी तरह से 2016 में हुजूर ताज शरिया की आंख का ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर आया इंजेक्शन लगाने के लिए। हुजूर ताज शरिया ने इरशाद फरमाया, अगर तू ऑपरेशन करना चाहता है तो कर ले, लेकिन तू मेरे इंजेक्शन मत लगा। अब वो डॉक्टर कहने लगा, अगर मैं आपका ऑपरेशन करूंगा आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो हुजूर ताज शरिया ने इरशाद फरमाया, तो उसकी टेंशन मत ले, ऑपरेशन करना तेरा काम है, तकलीफ को सहना मेरा काम है। डॉक्टर कहने लगा, अगर मैं आपकी आंख का ऑपरेशन करूंगा तो आप क्या करेंगे? हुजूर ताज शरिया ने इरशाद फरमाया, ऑपरेशन करना तेरा काम है, दर्द को सहना मेरा काम है। तू अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। तू मेरा ऑपरेशन करेगा, मैं मदीने वाले पर सलातो सलाम पढ़ूंगा। अब जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन करना चालू किया, हुजूर ताज शरिया ने इरशाद फरमाया, अगर 60 साल पहले मेरा दादा पढ़ रहा था, मुस्तफ़ा चांद रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियार इरम ताज तारे हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, अगर 60 साल पहले मेरा दादा ये पढ़ रहा था तो आज उनका पोता पढ़ेगा। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उधर ताजो शरिया को ऑपरेशन चल रहा है और उधर हुजूर ताजो शरिया अल्लाह अकबर मदीने वाले पर सलातो सलाम पढ़ते जा रहे हैं। हुजूर ताजो शरिया का 8 घंटे तक ऑपरेशन हुआ और हुजूर ताजो शरिया ने बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया। हुजूर ताजो शरिया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से हुजूर ताजो शरिया का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और हुजूर ताजो शरिया को दर्द नहीं हुआ। ये शान है हुजूर ताजो शरिया की। और जब डॉक्टर ने ये करामत देखी, ताजो शरिया की ये शान देखी, कहने लगा आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? हुजूर ताज शरिया ने इरशाद फरमाया, मैं मुफस्सिर आज़म का शहज़ादा हूँ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नवासा हूँ, हुज्जतुल इस्लाम का पोता हूँ, आला हज़रत का पर पोता हूँ, मैं आला हज़रत के ख़ानदान से हूँ। डॉक्टर ने कहा, अब आप देर ना करें, आप मुझको भी कलमा पढ़ा दें। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने भी एक डॉक्टर को कलमा पढ़ाया और हुजूर ताज शरिया ने भी एक डॉक्टर को कलमा पढ़ाया। ये शान है अल्लाह वालों की, ये शान है मेरे हुजूर ताज शरिया की, ये शान है आला हज़रत के ख़ानदान वालों की। तो इनकी आज़मत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, इनकी फजीलत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मुकाम बहुत आला दिया है, इनको मर्तबा बहुत ज़्यादा आला दिया है। और जिसे अल्लाह ताला मुकाम देता है, जिसे अल्लाह ताला मर्तबा देता है, जिसकी फजीलत को अल्लाह ताला बयान करता है, जिसकी आज़मत का डंका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में बजवाता है, तो उसकी आज़मत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, उसकी फजीलत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनका ज़िक्र कर सकते हैं और उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। तो हमें अल्लाह के हर वली से मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह के हर वली से प्यार करना चाहिए। जो अल्लाह वाला होता है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर वली से मोहब्बत